3 چیزیں اکثر یہ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے جسم کی صحت، ایمان کی صحت اور اچھا اخلاق مانگتا ہوں۔ اس نے کہا چھوٹے موٹے وار تو بہت سارے ہیں، لیکن جو کامل لوگوں پر میں وار کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ ہن تسی کامل ہو گئے ہو، تسی اپنے آپ کو چھوڑو اور تسی لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تو یہ بات بالکل بڑی خطرناک بات ہے۔ کوئی بھی انسان جب تک سانس چل رہا ہے، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اپنی کمیوں پر نگاہ رکھیے تاکہ آپ کو دوسروں کی کمیاں نظر نہ آئیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے بیٹے کو جگایا، پڑھ لی تہجد۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب نے سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں کہ تیری یہ 2 نفل تہجد کے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تو ایک امکانی بات ہے، ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، مگر یہ جو تو نے جملہ کہہ دیا یہ یقینی طور پہ تیرے اعمال میں لکھا گیا کہ تو نے کتنوں سے متعلق بدگمانی کری۔ آج کی گفتگو میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ نئے گوشے سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ عام طور پہ محافل سیرت، محافل میلاد اس مہینے میں جو عام طور پہ مروجہ طریقہ کار ہے، اس میں جو محافل ہوتی ہیں ان کا پیٹرن زیادہ تر فضائل اور مناقب کے بیان پر مبنی ہوتا ہے، معجزات کے بیان پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ چیزیں بڑی اچھی اور مناسب ہیں، چونکہ جب آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب، فضائل، معجزات بیان کرتے ہیں تو اس سے انسان کی آپ کے ساتھ قلبی وابستگی بڑھتی ہے، اور جو رسول اللہ کی عظمت کا پہلو ہے وہ دل اور دماغ میں اجاگر ہوتا ہے۔ یہ بڑا ضروری پہلو ہے اور ہونا چاہیے۔ مگر ایک اور پہلو جو وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن وہ عام طور پہ نگلیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اب توجہات میری طرف ہی ہوں گی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مقصد کے لیے تشریف لائے، ان کی سیرت کیا تھی، اور وہ ہمیں کیا بنوانا چاہتے تھے، کیا بنانا چاہتے تھے۔ دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ دس از دا کرکس آف دا اسٹوری۔ اگر آپ تذکرے کرتے جائیں، محافل کرتے جائیں، الٹیمیٹ ذکر کرتے جائیں، جو مرضی کریں، الٹیمیٹلی آپ کو نہ رسول اللہ کے پیغام کی کوئی فہم ہے، سمجھ ہے، نہ اس پیغام کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، تو آپ کی مثال پھر ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک شخص اپنے کسی مالک کی خدمت میں حاضر ہو، ہے غلام اور یوں کھڑا ہے، مالک کہے کہ بھائی جاؤ اور یہ کام کرو، وہ کہے نہیں جی میں تو آپ کی خدمت میں کھڑا، دست بستہ ادب کے ساتھ وہ کہے کہ جاؤ یہ کام کرو، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، یہ تمہارے فرض ہیں، یہ تمہارے حقوق ہیں، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے، کہے کہ نہیں میں تو آپ کی بارگاہ سے نہیں جاؤں۔ تو بتائیے ایسے غلام کے بارے میں اس مالک کا کیا تصور ہوگا کہ جو محبت کا دعوے دار بھی ہے، عقیدت کا اظہار، سراپا عقیدت بنا ہوا ہے ہاتھ باندھ کے، مگر مالک کی ایک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ہماری محبت اس طرف تو نہیں چل پڑی کہ ہم صرف زبانی محبت کے دعوے دار رہ گئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا پہلا تعارف تھا عالم عرب میں، ذہن نشین رکھیے، یہ میں چند تمہیدی کلمات عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع سے پہلے، جو پہلا تعارف تھا وہ 2 لفظوں پر مبنی تھا، اور وہ 2 لفظ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، بولیے وہ کون سے 2 لفظ تھے جو اعلان نبوت سے پہلے عرب آپ کو جن 2 لفظوں سے یاد کرتے تھے، کون سے تھے؟ صادق اور امین۔ اب یہ صادق کیا ہے؟ صادق کا تعلق قول سے ہے اور امین کا تعلق فعل سے ہے، یعنی نہ آپ کے قول میں کچھ ایسا جھول تھا کہ وہ اعتراض کر سکے، اور نہ آپ کے فعل میں کچھ ایسا جھول تھا کہ وہ اعتراض کر سکے۔
تو گویا یہ جو صادق اور امین کا تعارف تھا، یہی وہ اساس اور بنیاد بنا جس کی بنیاد پر اللہ نے نبوت محمدی کو کھڑا کیا۔ ایک ہوتا ہے نبوت اور ایک ہوتا ہے مقدمہ نبوت۔ نبوت تو یہ ہے کہ یہ نبی ہیں، مقدمہ نبوت یہ ہے کہ ان کو نبی کیوں مانا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، مقدمہ نبوت کے طور پہ وہ سیرت نبوت جو اعلان رسالت سے پہلے 40 سال تھی، اس کو مقدمہ نبوت کے طور پہ پیش کیا کہ اگر یہ صادق اور یہ امین، اس کی پوری زندگی میں تمہیں کوئی جول ہے تو پھر تم اعتراض کر سکتے ہو۔ تو قصہ مختصر یہ عزیز طلبہ اور طالبات کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے زبانی ہے، ایونچول ہے کہ ایک موقع آیا اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کر کے گزار دیا، یا قلبی ہے، اور کیا وہ تعلق ہمارے زبان تک محدود ہے یا ہمارے قلب و ذہن کے ذریعے ہماری شخصیات پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر وہ تعلق آپ کی شخصیات پر اثر انداز نہیں ہو رہا، آپ اگر جھوٹ بولتے تھے اور بددستور جھوٹے ہیں اور 50 محفلیں گزار دیں، آپ اگر خائن تھے اور بددستور خیانت کرتے ہیں 50 محفلیں گزار دیں، آپ اگر سازشیں کرتے تھے اور منفی پروپیگنڈا والے فرد تھے اور یہ پوری سیرت اور میلاد کی محفلیں گزار کے آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، تو آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ ثواب کا تو ظاہر انکار نہیں ہو سکتا نا، ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس سے ثواب جنریٹ ہوگا۔ ثواب کے علاوہ آپ کو سیرت محمدی کا کوئی حصہ میسر نہیں آیا، یعنی مقصد نبوت سے آپ دور ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑی دیر کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو سیرت محمدی جو ہے وہ کیا ہے؟ سیرت محمدی جو ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں 2 جہتوں سے آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ میں ایک عالم آدمی نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، خود بھی پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں اور چیزوں کو نئی جہت سے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ مسالے دار گفتگو کر سکتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن یا سیرت نبوی یا اسلام کے جس پہلو پر بات کریں اس پر ان بائسڈ ہو کے غور کر کے اس سے کچھ اخذ کر سکیں۔ تو سیرت کو 2 حوالوں سے میں آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہوتا ہے، دیکھیے، یا شخصیت محمدی کہہ لیں یا سیرت کہہ لیں، یہ جو بھی نام لے لیں، آگے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ شخصیت کے 2 بڑے حصے یا 2 بڑی کیٹیگریز بن سکتی ہیں حضور کی شخصیت، ایک ابدیت اور ایک نبوت۔ 2 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ آگے بار بار استعمال ہوں گے۔ ایک کیا ہے شخصیت کا حصہ جس کو میں نے کیا کہا ہے؟ بولیے، ابدیت۔ کیا لفظ ہے؟ ابدیت، بندہ ہونا، بندگی، فارسی میں ابدیت کا ترجمہ بندگی ہے۔ اور دوسری ہے نبوت، یعنی ابدیت کاملہ اور نبوت جامعہ۔ یہ 2 چیزیں بنتی ہیں، ملتی ہیں، تو جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ رسول اللہ کی شخصیت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابدیت کیا ہے اور نبوت کیا ہے، ایک خاص جہت سے ہم سمجھیں گے۔ ابدیت خلوت میں جو تعلق باللہ ہے اس کا نام ابدیت ہے۔ تنہائی میں جو ایک بندے کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابدیت۔ یعنی ابدیت ایسا تعلق ہے کہ میرا اپنے رب سے کیا ہے آپ نہیں جانتے، اور آپ کا آپ کے رب سے کیا ہے میں نہیں جانتا۔ تو ابدیت کا تعلق خلوت سے ہے، اور نبوت کا تعلق جلوت سے ہے، مجلس سے ہے، لوگوں میں ہونے سے ہے، پیغام کے ابلاغ سے ہے۔ تو گویا ابدیت کاملہ اور نبوت جامعہ، خلوت محمدی اور جلوت رسول، یہ دونوں مل کے سیرت پوری ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا ہم یہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ کی خلوت کیسی ہوتی تھی۔
یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اللہ سے تعلق تھا، اب حضور سے بڑھ کے کون حریص ہوگا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہم جو عاشق رسول اور محبت کے دعوے کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، کیا ہم ان دعووں سے بڑھ کے اس طریقے سے، چونکہ مقصود اس کائنات کا تعلق باللہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کائنات کا مقصود اور کمال کیا ہے؟ اللہ سے تعلق ہے۔ رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیں، اور اللہ کی غلامی مضبوط تب ہوتی ہے جب اللہ سے تعلق پروان چڑھتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم رسول اللہ کی خلوت کو دیکھیں گے، پھر تھوڑا سا اگر وقت میسر آیا جلوت، چونکہ جلوت کا تعلق نبوت اور دعوت سے ہے اور وہ حصہ آپ اکثر سنتے ہیں، تو اگر وقت میسر آیا تو کچھ اس پر میں عرض کر دوں گا۔ زیادہ حصہ خلوت پہ دیکھیں گے، چونکہ خلوت یہ میرا جسم ہے نا، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک میرا یہ وجود ہے جو کپڑوں نے ڈھانپا ہوا ہے، یہ میری جلوت ہے، مثال سے سمجھ لیں، اور اس کے اندر جو میری روح ہے وہ میری خلوت ہے۔ ہمارے گھر میں جب وفات ہوتی ہے محلے میں کسی شخص کی، تو وہ سر کے بال سے پاؤں تک پورا شخص پڑا ہوتا ہے سامنے چارپائی پہ، مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، یہ میت ہے، کہتے ہیں نا؟ کیوں؟ چونکہ پورا وجود تو موجود ہے، پھر ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ چونکہ جو اس کا اصل تھا، جوہر تھا، روح تھی، اس کی وجود انسانی کی جو خلوت کا باطنی پہلو تھا، جب وہ نکل گیا اصل وہ تھا، اب پورا وجود ہونے کے باوجود ہم نے کہا یہ میت ہے، اس کو جا کے مٹی میں ڈال دو۔ تو سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ کی اندر جو جوہر ہدایت ہے، جو وجود ہے، جو خلوت ہے، جو باطنیت ہے، جو روح ہے، جب تک یہ قائم رہے گی تب تک آپ کا اصل وجود ایمان قائم رہے گا۔ آپ ظاہراً وضاحت جتنی رکھ لیں، ایک خاص دینی وضع، یعنی تنقیدی نقطہ نظر سے نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں، ایک خاص دینی وضاحت ہے نا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، ٹوپی پہنی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، خاص وضاحت ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس وضاحت سے بالکل تعلق بھی نہ رکھنے والا ایک جینس پہنا ہوا نوجوان اپنے باطن میں ہم سے 1000 گنا زیادہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل وہ ہے، اصل یہ نہیں ہے، یہ ایک اضافہ ہے جو بڑا اچھا ہے اور ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو لہٰذا ابدیت، اچھا اب ابدیت جس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں، یہ بنتی کیسے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابدیت کا سفر کیسے طے کیا، یہ بنیادی طور پہ آج کا ہمارا موضوع ہے، تاکہ ہم بندے بننا شروع ہو جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ جب سے ہم نے خدا اور رسول کا کام اپنے ذمے لے لیا ہے، سب خرابی ہو چکی۔ لوگوں پر حکم لگانا، فلاں کیسا ہے، فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، پورے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے ذخیرہ میں کہیں بندہ مومن کو اس چیز کا اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ تو اللہ کے اختیارات ہیں اور رسول کے اختیارات ہیں جن کو انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا انجام کیسا ہوگا، میرا عمل کیسا ہونا چاہیے، میری جلوت اور خلوت کیسی ہونی چاہیے، میرے حقوق اور فرائض کیا ہے، یہ سب میرے کرنے کا کام تھا، اس کو میں نے اکثر نظر انداز کر دیا۔ تو جب کام بدل گئے تو ایسے ہی ہو جاتا۔ تو جو تعلق بندگی ہے وہ قائم کیسے ہوتا ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، مگر اس میں جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ دعا ہے۔ دعا کے اندر عجز ہے، انکسار ہے، تذلل ہے، اپنے آپ کو گرا دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دینا ہے، اور خلوت کے اندر جب کوئی دنیا جہان کا انسان دیکھ نہ رہا ہو، اس وقت اپنے قلب کا اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا اور کہنا کہ مولا میں تیرے لیے حاضر ہوں، تو مجھ پر اپنے فضل کی نگاہ فرما۔ بندگی کا سفر یہاں سے حاضرین گرامی شروع ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ ہمارا اور آپ کا شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جب تک یہ تعلق خلوت نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ بندگی کے سفر پر ایک قدم بھی نہیں پڑے، ابھی ہم نے چلنا شروع ہی نہیں کیا، اور کامل بندہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہی بندگی اللہ کو پسند ہے۔
حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ سناتا جاؤں، مکاشفۃ الکروم میں امام غزالی نے لکھا ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں واپس۔ ایک شخص تھا، اس پر حضرت موسیٰ بدکار شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی کہ فلاں بستی میں فلاں شخص رہتا ہے، اس کو وہاں سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا اس کے معاملات جانے، بدکار آدمی تھا، گناہگار تھا، تنگ کرتا تھا لوگوں کو، مال کھاتا تھا، حق تلف کرتا تھا، عزتوں پہ ہاتھ ڈالتا تھا، اس کو نکال دیا دوسری بستی۔ پھر وحی آئی کہ جاؤ اس کو فلاں بستی سے نکال دو، اس بستی سے بھی نکال دو۔ پھر گئے، اس بستی سے بھی نکال دیا۔ خیر وقت گزرتا رہا، سال ہر سال بیت گئے، یہ بات دل اور دماغ سے محو ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو پھر ایک وحی آتی ہے کہ اے موسیٰ، فلاں پہاڑ کے اندر ایک غار ہے اور اس غار میں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم جاؤ اس کو غسل دو، اس کا جنازہ پڑھو اور اس کی تجہیز اور تدفین کرو۔ اب حضرت موسیٰ اللہ کے عاشق تھے، انبیاء، وہ تو دوڑے، کون ہے جو اللہ کا دوست ہے؟ دیکھو جب حضرت موسیٰ تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہنچے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ وہ شخص تھا جس کو 2 بستیوں سے نکالا گیا تھا۔ ہم جب لوگوں پر حکم لگاتے ہیں نا کہ ظاہری تھوڑی سی بات دیکھ کر پوری شخصیت کو جج کر لیتے ہیں، اور جو ججمنٹل اپروچ آ چکی ہے، یہ تباہ کن ہے، یہی تباہ کن ہے، یہی بدگمانیاں، اچھے تعلقات پروان نہ چڑھنا، ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے۔ حضرت موسیٰ پریشان، اب ظاہر اللہ کا حکم تھا، اس کو سارا دے کے، غسل دے کے، جنازہ پڑھ کے، تدفین کر کے کوہ طور پہ گئے کہ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بندہ تو ایسا تھا، تعلق بندگی سمجھیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ جیسا تو کہہ رہا ہے یہ ویسا ہی تھا، مگر اس پر ایک وقت آیا کہ جب اس کو اس کی بیوی نے، بچوں نے، محلے داروں نے، سب نے چھوڑ دیا، اس کے گناہوں سے تنگ آ کے، اس کے معاملات سے تنگ آ کے سب اس کے دور چلے گئے، اور یہ اس پہاڑ کے غار میں آ گیا، یہ بھوکا تھا، پیاسا تھا۔ اور پھر اے موسیٰ اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ اے مولا، آج جب سب مجھے چھوڑ چکے ہیں، مجھے بتا کیا آج بھی میں تیری رحمت سے امید لگا سکتا ہوں اور خود کو تیری رحم و کرم پہ ڈال سکتا ہوں، یا تو بھی مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے سب کی طرح؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ کیا یہ میری شان کے لائق تھا کہ جب ایک بندہ مجھے بلائے اور میں اس کی طرف پلٹوں؟ تو لہٰذا جب اس نے مجھے اپنا آپ میرے رحم و کرم پہ ڈال دیا تو پھر میں نے اس پر کرم کی چادر ڈال دی۔ تو جب تک آپ اپنا آپ اللہ کے رحم و کرم پر نہیں ڈالتے، اپنے افکار و نظریات، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، سب پر اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کی تعلیمات کا رنگ نہیں چڑھاتے، اس وقت تک ایمان کی حلاوت محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بے ایمان آدمی اور ایک مومن آدمی میں ہمیں فرق ہی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کی جو حلاوت ہے وہ میسر نہیں ہے، اور وہ میسر آتی ہے بندگی کے ذریعے، اور بندگی قائم ہوتی ہے خلوت کے ذریعے، اور خلوت قائم ہوتی ہے دعا اور اللہ سے ایک انفرادی تعلق قائم کرنے کے ذریعے۔ اب آگے چلتے ہیں، رسول اللہ نے اپنی پوری سیرت مبارکہ میں یہ تعلق قائم بھی کیا، اور اس تعلق کو قائم کرنے پر سب سے زیادہ زور بھی دیا، اور اس تعلق کو قائم کرنے میں جتنی رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو، ان تصورات کو بھی ختم کیا۔ اب آپ دیکھیے، سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی اس تصور کو، دعا کو قائم کرنے میں عالم عرب میں، وہ مشرکانہ عقائد تھے۔ اب عقائد جو ہے نا، توحید، اب ان کو ایک ہم نئے انداز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جب کئی مشکل کشا، کئی پالنہار، کئی رزاق معاشرے میں ہوں تو آپ یکسو کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کی فطرت ہے نا، وہ اپنے مفادات، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں الٹیمیٹلی میرے مسائل کا حل کس کے پاس ہے، وہ پھر اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو شرک نے یہ چیزیں پھیلا دی تھی ہر جگہ۔ رسول اللہ نے شرک کا دروازہ بند کر کے جب توحید کی تعلیم دی تو گویا کہ جو منتشر
انسانیت کے منتشر ذہن تھے اور منتشر خیال تھے، ان سب کو واپس پلٹا کے یکسو اللہ کی طرف کر دیا، اور تعلق بندگی کی اساس عقیدہ توحید ہے۔ اور پھر آپ چونکہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تحقیق اور ریسرچ کی بھی اساس عقیدہ توحید ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب بتائیں، اگر جس چیز کو آپ لوگ مقدس سمجھتے ہیں، کیا اس پر تحقیق کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ جس کو مقدس سمجھتے ہیں اس کی تحقیق نہیں ہوتی۔ تو وہ دور تھا کہ چاند بھی مقدس، سورج کی بھی پوجا ہو رہی ہے، درختوں کو بھی سجدے کیے جا رہے ہیں، پتھروں کو بھی سجدے کیے جا رہے ہیں، تو جس کے آگے جھکنا ہے اس پر تحقیق حق کرنی ہے۔ تو رسول اللہ نے ایک اللہ کے علاوہ ہر ایک کے آگے جھکنے سے منع کر کے تسخیر کائنات کا دروازہ جس تصور نے ہم پر کھولا وہ عقیدہ توحید تھا۔ یہ ختم کیا۔ پھر دوسرا جو معاملہ تھا اس تصور کو قائم کرنے میں، وہ کیا تھا؟ وہ تھا معبود کے تصور کا مسخ کیا جانا، کہ وہ جس سے ہم نے تعلق قائم کرنا ہے وہ کون ہے۔ کسی نے اس کو جانوروں میں اس کا اوتار بنایا ہوا تھا، کسی نے انسانوں میں اس کا اوتار بنایا ہوا تھا، کسی نے پتھروں میں اس کا اوتار بنایا ہوا تھا، کسی نے کچھ میں، کسی میں کچھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ان تمام معاملات کو ختم کر کے اللہ رب العزت کا جس سے تعلق قائم کرنا ہے اس کا اصل تصور واضح کیا، تاکہ جب تک آپ اپنے محبوب اور اپنے مقصود کے بارے میں اس کی شخصیات سے ہی آگاہ، آپ کو بغیر شخصیت کی آگاہی سے کبھی کسی سے لگاؤ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ لگاؤ یا ظاہری خصائص یا باطنی خصائص یا معنوی خصائص، ان دونوں بنیادوں پر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اللہ رب العزت کے وہ خصائص بیان کیے تاکہ وہ انسانیت جو اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے مظاہر دائیں بائیں لیے پھرتی ہے وہ پھر پلٹ آئے اور اپنی عقیدتوں کا مظہر اللہ کو بنا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں اور جو تصورات قائم تھے حضور نے ان کو ختم کیا۔ مثلا وہ سنتا نہیں ہے، وہ خاص وقتوں میں سنتا ہے۔ آپ جاہلیت کی روایات دیکھیں نا، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، یہ سب تصورات جو میں بتا رہا ہوں یہ الگ الگ عقیدہ تھا۔ وہ سنتا نہیں ہے، وہ اتنی دور ہے، اس کو سنانے پر ہم قادر نہیں ہیں، فلاں جگہ پر جاؤ تو وہ وہاں پر سنتا ہے۔ رسول اللہ نے ان تمام تصورات کا رد فرما دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آپ نے اپنے دین سے ملنا ہے، ویسی سے ملنا ہے تو اس کے بھی پروٹوکولز ہیں، آپ نے ٹائم لینا ہے، ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ پہلے سے تو نہیں ہے، وہ اویلیبل ہوں گے اس وقت میں، یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہے۔ مگر اگر کسی ہستی کا اس کائنات میں ملنے کے لیے پروٹوکول نہیں رکھا گیا تو وہ صرف اللہ کی ہستی ہے جس کا کوئی پروٹوکول نہیں رکھا اس نے۔ وقت کی پابندی ہے اللہ سے ملنے کی؟ نہیں۔ جگہ کی پابندی ہے؟ نہیں۔ لباس وضاقتہ کی پابندی ہے؟ نہیں۔ کسی اور شے کی پابندی ہے؟ نہیں۔ کوئی کمرے کی پابندی ہے؟ نہیں۔ ہر چیز کا پروٹوکول ختم کیا گیا کہ وہ ہمہ وقت منتظر ہے، ہمہ وقت جاننے والا ہے، تاکہ انسان اس کی طرف رجوع کرے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ حقیقی نفع دینے والا اور حقیقی نقصان دینے والا وہ ہے، یعنی انسانی فطرت جتنے طریقوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتی تھی، رسول اللہ نے تعلق بندگی قائم کرنے کے لیے اپنی سیرت میں ہر اس پہلو کا بیان کیا، کیونکہ انسان کی مختلف فطرت دیتے ہیں نا۔ کچھ کی فطرت ثواب، جنت، انعامات، ان چیزوں سے متاثر ہو کے صحیح راہ کی طرف راغب ہوتی ہے، یہ حصہ بھی ایڈریس کیا۔ کچھ کی فطرت خوف سے مروب ہوتی ہے، جہنم کی وادیاں، موت، برزخ کی تکلیف، ان کے ذریعے صحیح راہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ گویا اس کو بھی پورے چیپٹرز بنا کے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ کچھ کی تکلیف، کچھ کی جو فطرت وہ ان چیزوں سے بلند ہے، جنت یا جہنم کے حصول سے، وہ صرف اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، ان کو اس پہلو سے بھی بیان کیا گیا۔ تو گویا فطرت کو صحیح راہ کی طرف ڈالنے پر جتنے مناہج اور اسالیب ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں قرآن میں اور سنت میں، ان دونوں کو ایڈریس کیا گیا، تاکہ ہر شخص اپنے مطلوبہ مواد کو لے کر اپنی راہ کو متعین کر دے۔ تو فرمایا کہ حقیقی نفع دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے،
اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارا اپنا اختیار ہے، کوئی اللہ سے تعلق قائم خلوت کا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، لازمی ہے، فرض اور واجب ہے۔ آپ کے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے ٹائم ہے، آپ یونیورسٹی آتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر اس قوم کے پاس کسی شے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ ان کا رب ہے جس کے لیے ان کے پاس 24 گھنٹے میں 24 منٹ بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہر شے سے سپیئر کر کے اپنے آپ کو اکیلے بٹھائیں اور کہیں کہ اے میرے مولا یہ 24 منٹ میرے کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تیرے لیے۔ جب تک آپ پریکٹیکل چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، یہ جتنے پھڈے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں نا سوسائٹی میں، یہ صرف نان پریکٹیکل اسلام کے پھڈے ہیں۔ کیونکہ جب اسلام کردار سے نکل کے زبان پر آ گیا تو سارے رولے ہی رولے ہیں، اور ایکچولی یہ رولے بھی کچھ نہیں ہیں، یہ ڈفرینس آف انٹرپریٹیشنز ہے جس کو آج مسلکوں نے رولا بنا دیا اور شدت پسندی آ گئی ہے اس میں۔ اس کا صرف ایک حل ہے، جب آپ پریکٹیکل اپروچ کی طرف جائیں گے تو پریکٹیکل اپروچ کسی مسلک اور مکتب فکر کے ہاں مختلف نہیں۔ تو کیا حضور نے فرمایا کہ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے۔ وقال ربکم ادعونی، یہ امر کا صیغہ، امر وجوب کے لیے آتا ہے، جو امر لازم ہوتا ہے جو کام، اس کے لیے امر کا صیغہ آتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، پکارو مجھے، یہ لازمی ہے کہ بندہ مجھے پکارے۔ کیا ہے یہ لازمی ہے۔ ہم کیا کہیں گے کہ مولا ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت تھا، اگر وقت نہیں تھا تو تیرے لیے نہیں تھا، اور اللہ نے اس کا شکوہ کیا ہے قرآن میں 3 جگہوں پر، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کرنے والی تھی۔ تو کب کریں گے؟ کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال کا ہو کے بیٹھا ہے۔ پاکستان میں ایوریج لائف آپ کو پتہ ہے، تو پھر وہ وقت کب آئے گا کہ ہم سنجیدہ ہوں گے؟ دنیا کے ہر اپنی جاب، اپنی پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، اگر سنجیدہ نہیں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق بنانے میں اور اپنی آخرت، ان دونوں کے معاملے میں ہم سنجیدہ ہیں۔ فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی مسلمانوں کی مس انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ یہود میں بھی تھی اور نصارہ میں بھی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو یعنی ایسے ممتاز لوگ ہیں، ہم تو عام انسانوں سے بالا ہیں چونکہ ہم موسیٰ کی امتی، ہم عیسیٰ کی امتی، اور صرف اس نسبت کو لے کر انہوں نے ہر برائی کی، وہی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی چونکہ سرور الانبیاء ہیں، تو اگر سرور الانبیاء کا امتی ہے تو وہ اتنا رسپانسبل بھی ہونا چاہیے۔ صرف یہ کہہ کے کہ ہم تو سرور انبیاء کی امتی ہیں، لو جی ساڈے کول تو پوچھنا دسنا ہی کچھ نہیں، ساڈے تو بیڑے ہی پار نہیں، ایسا قرآن مجید کے اندر کچھ نہیں، نہ سنت کے اندر۔ آپ کو ایک رسپانسبل فرد بننا ہے، سنجیدہ۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ایک ایک لفظ کا لفظ آیا ہے، ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کا جواز پیش کرنا ہے کہ اللہ یہ اس لیے بولا تھا، یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ جواز نہ پیش کر سکے تو سزا ہے۔ آخرت کیوں رکھی گئی؟ رسپانسبل ہستی بنانے کے، ذمہ دار۔ اللہ کو ذمہ دار اور سنجیدہ لوگ چاہیے، اللہ کو ڈفر اور یہ جذباتی لوگ نہیں چاہیے کہ جو تھوڑے سے معاملے کے لیے پورا معاملہ ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اگر دین کو نہیں سمجھنا، آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہوگا؟ کیا یہ صرف علماء کا کام ہے؟ وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا رول ہے؟ جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے دوست ہیں، بلغوا انی ولو آیا، حضور نے فرمایا ایک آیت بھی اگر کسی کو آتی ہے تو وہ اس کو پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ ہم یہ کام پتہ کیوں نہیں کر سکتے؟ زبانی پہنچانی آسان ہے، پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پہنچائیں گے تو وہ کہے گا جی آپ اپنا عمل بھی تو دیکھیں، وہاں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چونکہ عمل پر ہم آمادہ نہیں ہیں۔ زبان اور کلام کے ہم سب مومن ہیں، عمل پر ہم آمادہ نہیں ہیں، بطور قوم بھی اور بطور فرد، اور یہ سارے مسائل کی جڑ۔ تو حضور نے فرمایا مجھے پکارو، یہ لازمی ہے، ایک وقت نکالو، 24، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے میں 24 منٹ سپیئر کر لیں، اور نیت یہ کر لیں کہ ہر گھنٹے میں جو مجھ سے گناہ نافرمانی اگر ہوئی ہے
تو 1 منٹ اس کے کفارے کے طور پہ بیٹھ دو. آپ صرف چند دن 40-42 دن یہ والی پریکٹس کریں, اپنے 24 منٹ اسپیئر کریں. انقلاب کا لفظ ہی کوئی نہیں, آپ اپنی زندگی میں انقلاب سے بھی آگے کی چیز محسوس کریں. آپ کو یوں لگے گا کہ چلتے پھرتے اللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور آپ سے باتیں کرتا ہے. یہ تعلق کتنا پختہ ہو جائے گا, جس سے محبت ہو. ہمہ وقت وہ سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سوتے ہیں تو خواب بھی اسی کا, اٹھتے ہیں تو چہرہ بھی اسی کا, باتیں بھی. تو یہ تعلق مطلوب ہے بندہ مومن سے, جس کو قائم کروانے کے لیے رسول اللہ آئے تھے اور انہوں نے خود پہلے قائم کیا. پھر آگے فرمایا حدیث پاک میں, من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. اللہ نے فرمایا جو مجھ سے بار بار سوال نہیں کرتا اور خلوت میں مجھ سے ملاقاتیں نہیں کرتا, اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. جو اللہ کو بھولا, قرآن مجید کہتا ہے اللہ اس کو بھول جاتا ہے. اللہ باغیرت ہے بہت. آپ ایک عام انسان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ آپ اس کو 10 دفعہ اگنور کریں تو وہ 11ویں دفعہ آپ کو 11ویں کیا آپ تو دوسری دفعہ سلام نہیں دے گا اور کہے گا جی اس نے مجھے اگنور کیا تھا. ہے نا ایسی بات؟ تو آپ اللہ کو اگنور کریں, اپنے مالک اور خالق کو, اور اپنا باطل تصور رکھ کے اپنے آپ کو مطمئن کریں اور نہیں جی وہ بڑا رحیم ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ المنتقم انتقام لینے والا بھی ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم اپنی نفسیات کو مطمئن رکھ کے اپنے باطل تصورات اور اپنی گناہوں والی زندگی کو جسٹیفائی کر کے آگے چل سکیں. تو فرمایا من لم یسأل, جو مجھ سے سوال نہیں کرتا. اور پھر آگے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. فرمایا کہ ہر عبادت, ہر شے ہوتی ہے نا, اس کا مغز ہوتا ہے. بادام کی گری آپ لیتے ہیں تو اس کو نچوڑے تو اس کے اندر سے چند قطرے نکلیں جو اس کا مغز ہے. تو فرمایا دعا کو جب نچوڑو تو اس کے اندر سے جو نکلتا ہے, عبادت کو جب نچوڑو تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت سے جو چیز نچڑ کے نیچے گرتی ہے وہ دعا ہے جو اللہ کے ہاں پہنچتی ہے. اور دعا وہ خلوت کا عمل ہے جس سے تعلق بنتا ہے. دعا خلوت کا عمل ہے. آج کی اس گفتگو کا جو یعنی ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم جتنے لوگ موجود ہیں وہ اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لائیں کہ وہ 24 منٹ اسپیئر کریں اور وہ اس بات پر بالکل ڈٹرمن ہو جائیں کہ ہم نے بہت بڑی تبدیلی اگر نہیں بھی لا سکتے تو کم از کم یہ والا حصہ لانا ہے. آپ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ آپ کی زندگی سے بہت سارے معاملات کو صاف کرتے جائیں گے, بہت سارے معاملات صاف ہوتے جائیں گے. اس کے بعد میں آپ کو چند ایک اب دعائیں بتانے لگا ہوں کہ رسول اللہ نے تعلق کے بندگی کیسا قائم کیا, وہ ان کی اپنی خلوت کیا ہوتی تھی. یہ جتنا میں نے بیان کیا نا اس پر کچھ بیان کرتا ہوں. طائف کی دعا ہے, آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے, کچھ نیا نہیں ہے. یہ طائف کی دعا ہے. طائف کے میدان میں حضور جب پہنچے, آپ کو پتہ ہے اہل مکہ نے بار بار کا انکار, مزاحمتیں اور انکار کے بعد جب آپ طائف میں تشریف لے گئے تو طائف میں کیا تھا, بہت ہی برا رد عمل آیا. طائف میں بہت برا رد عمل آیا. انہوں نے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا اور وہ اوباش نوجوان پتھر مارتے, اور جب آپ بیٹھ جاتے تو وہ بازوؤں میں ہاتھ ڈال کے پھر کھڑا کر دیتے, اور پھر آپ چلتے تو پھر وہ پتھر مارتے. پھر آپ نے ایک طرف آرام فرما ہو کے اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ باری تعالیٰ اللہم الیک اشکو ضعفی, اے باری تعالیٰ میں تیرے سامنے اپنی کمزوری کو بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ کس شان سے اپنے رب کے حضور جاتا ہے, کتنا اونچا انسان کہ جس سے اوپر بندہ اور انسانیت کا نقطہ کمال ہی نہیں ہے, وہ جب اللہ کے حضور جاتا ہے تو کس طرح بچ بچ کے جاتا ہے. یہ سیکھنے کی بات ہے آج کی مجلس کہ رسول اللہ کا مقام و منصب آپ کے سامنے. رسول اللہ کون ہیں؟ آخری نبی, خاتم الانبیاء. اللہ رب العزت نے یہ جمادات بنائے, جمادات کو کھپا کر نباتات بنائے, اس کو کھپا کر حیوانات بنائے, اس کے بعد پھر انسان بنایا. تو انواع میں انسان سے اوپر کی تخلیق منشا الہی میں نہیں تھی. پھر انسان کے اندر مدارج ہوئے, پھر انسانوں میں کوئی کافر ہوا,
کوئی مومن ہوا، کوئی مومن فاسق ہوا، کوئی صالح ہوا، تو انسانیت یعنی جوہر انسانیت روح ارتقا رہا، اور جوہر انسانیت جب اپنے کمال کو پہنچا تو نبوت میں بدل گیا، پھر نبوت میں ارتقا رہا، کوئی نبی ہوا، پھر نبوت کا جوہر روح با ارتقا رہا، اور جہاں جوہر نبوت اپنے کمال کو پہنچا وہاں رسالت بن گئی، پھر جوہر رسالت میں ارتقا رہا، اور رسالت کا جوہر جب کمال کو پہنچا تو اولو العزم 5 رسول بنے، اور پھر اولو العزم رسولوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ جہاں جا کے رکے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تخلیقات الہیہ میں آپ سے اونچا ہے ہی کوئی نہیں، اور اتنا اونچا انسان اور اتنی اونچی ہستی جب اللہ کے حضور جاتی ہے تو آپ الفاظ دیکھ لیں، بس یہ پیرامیٹر سامنے رکھ کے اپنی ذات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اے باری تعالیٰ میں تجھے تیرے حضور اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی، ذرا الفاظ دیکھیں، لوگوں میں اپنی بے وقتی کا سوال کرتا ہوں، اے درماندہ اور عاجزوں کے مالک، تو میرا بھی رب ہے، اے اللہ تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا، نزاکت بھی دیکھیے کن کے سپرد کر دیا، اے اللہ یہ تو بڑے سخت رو اور ترش رو ہیں، یہ طبیعتوں کے بڑے سخت ہیں، اے اللہ کیا تیرا یہ ارادہ ہے کہ دشمن میرے ساتھ جو چاہے کر دے؟ یہ کہہ کر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی کے باعث نہیں ہے، تصور ہو سکتا تھا کہ جو شخص اللہ کے لیے پتھر کھا رہا ہے اللہ کو ایک منوانے کے لیے، اس کا عجز کال ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں جس کا ذکر ہوا یہ اے مولا تیری ناراضگی کے باعث نہیں ہے، پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر فرمایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ آداب کیسے ہیں دعا کے؟ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے، میں تیری ذات کے اور تیرے چہرے انور کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، وہ چہرہ جس نے پوری دنیا کو منور کر رکھا۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ اس دعا کا خلاصہ ہے، یعنی وہ انسان جو دنیا کا سب سے عظیم اور بڑا انسان ہے، وہ اللہ کے حضور ان اہتمامات اور اس عاجزی اور عجز کے ساتھ وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور اس کا اللہ سے تعلق بندگی یہ والا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر عرفات کی دعا دیکھیے، اللہم انکا تسمع کلامی، اے اللہ تو میری بات سنتا ہے نا۔ آپ اندازہ کر لیں کیا خوب لفظ ہے، ان کا لطف لینے والی بات، یہ لطف بھی خلوت میں جب آپ پڑھیں تو آتا ہے۔ اللہم انکا تسمع کلامی، اے اللہ کیا تو میری بات سن رہا ہے نا، وترا مقانی، اور دیکھ رہا ہے نا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کس جگہ پر ہوں، وتعلم سری، اور جانتا ہے نا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ کلام دیکھیں، نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، چونکہ نماز بندے کی اللہ سے بات ہے اور قرآن اللہ کی بندے سے بات ہے۔ تو اب اس کا یہاں پہ رنگ نظر آ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تو میری راز کو اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، میں مصیبت زدہ ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ یہ اس دعا کا مفہوم بتا رہا ہوں جو میدان عرفات میں حضور نے پڑھی تھی، میں پریشان ہوں، اے اللہ یہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، میں اپنی کمیوں کا اعتراف کرتا ہوں، حالانکہ کمی کوئی نہیں ہے، سارا ہی کمال ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ اللہ کے آگے جا کے یہ جملے کہنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں میں تیرے آگے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں، تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت زدہ شخص کسی سے مدد طلب کرتا ہے، میں ویسے تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا فرماتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تو میں نے آپ کو گزارش کی
اس طرح کی اتنی دعائیں ہیں کہ جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے تعلق قائم کیسے رکھنا ہے رسول اللہ سے۔ پھر ایک حصہ بہت پسند ہے مجھے، اللہ کا رسول جس کے اخلاق کی قرآن میں قسم ہے، انک لعلی خلق عظیم، یعنی ایک بندے کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ تو اخلاق کے عظیم ترین منصب پر فائز ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ اللہ کے حضور کیسے جا رہا ہے؟ سنن نسائی کی حدیث، حضور فرماتے اللہم اہدنی لأحسن الاعمال، اے اللہ میرے اعمال کو اچھا کر دے، آپ اندازہ کر لیں۔ پھر فرماتے ہیں وأحسن الاخلاق، اے اللہ تو میرے اخلاق کو اچھا کر دے۔ ہم اپنی ان کمیوں کا اعتراف لے کر کبھی اللہ کے حضور پہنچے ہیں کہ اللہ میرے بڑے اعمال خراب ہو گئے ہیں، ان کو بہتر کر دے۔ اے اللہ میرے اخلاق بڑے خراب ہو گئے ہیں، ان کو بہتر کرنے میں میرا مددگار ہو جا تھوڑا سا۔ یہ رسول اللہ یہ پہلو لے کر اللہ کے حضور بیٹھے، یہ ہوتا ہے تعلق۔ پھر آگے فرمایا اے اللہ مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے بچا لے، اور تو ہی برے اخلاق سے بچانے والا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اچھے اور برے اخلاق کو بھی اللہ کے آگے، برے تو تھے نہیں، یہ تو عجز کا پہلو، اچھے اخلاق کو بھی اللہ کے آگے پیش کر کے اور اچھے ہونے کی دعا کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں آئینہ دیکھنے کی دعا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس کو اس انداز سے سمجھیے، اے اللہ تو نے مجھے میری صورت اچھی بنائی ہے، تو میری سیرت اور اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ یعنی آپ نقطۂ نظر، اپروچ دیکھیے، چیزوں کو ایڈریس کرنے کی اپروچ دیکھیے، اس میں وہ فخر و مباحات کی اپروچ نہیں ہے، اس میں میں کی اپروچ نہیں ہے، اس میں بڑا ہوں کی اپروچ نہیں ہے۔ بڑا ہو کے یہ اپروچ رکھنا، یہ اصل انسانیت اور یہ اصل تعلق بندگی ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو ممتاز کرنا، بڑا ہونا، میں ہوں میرے ورگا کوئی نہیں، یہ ابو جہل کی نفسیات ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جب ابو جہل کا سر کاٹا گیا نا، معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سر کاٹا اور کاٹنے کے لیے قریب آئے تو ابو جہل کہتا ہے کہ میرا سر یہاں سے کاٹنا، دھڑ کے اوپر سے، ادھر سے نہ کاٹنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ مقتولین میں پڑا ہو تو باقیوں سے اونچا نظر آئے۔ یہ جو باقیوں سے اونچا، بغیر کوشش، بغیر عمل اور سازشوں کی بنیاد پہ ہم باقیوں سے اونچا نظر آنا چاہتے ہیں، یہ جو اونچا ہونے کی نفسیات ہے، جو اونچا ہونا چاہتا ہے وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا۔ یہ ایکچولی نیچے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اونچا آنا چاہتے ہیں، اور جو اس طریقے سے اللہ کے آگے بچھ جاتا ہے پھر اس کو اللہ اپنے نظام کے تحت اونچا کر دیتا ہے۔ پھر جس کو اللہ اونچا کرتا ہے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ابو جہل کی نفسیات آپ کے سامنے رکھ دی میں نے، اور رسول اللہ کی نفسیات آپ کے سامنے رکھ دی میں نے، کہ وہ اتنے اونچے ہو کے جب جاتے ہیں، جی بس اختتام کر، وہ جب اتنے اونچے ہو کے، رسول اللہ کی نفسیات یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے اونچے ہو کے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کس انداز سے جاتے ہیں، اور ابو جہل کی نفسیات دیکھیں وہ کس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں سے نکال دیجئے کہ اپنے آپ کو بڑا اور ممتاز بنا کے پیش کرنے سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے، نہیں، کوئی نہیں بڑا ہوتا۔ بڑا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے نظام کے تحت بڑا کر دے۔ اپنی کوششوں سے اگر کوئی تھوڑے چند دن چند سال بڑا رہے بھی صحیح، لیکن وہ تاریخ میں بطور بڑا زندہ نہیں رہتا۔ اس نفسیات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی دعا سنیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، صحت رسول اللہ اپنی خلوتوں میں مانگتے تھے، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، اللہم انی اسألک صحت، جب طبیعت خراب ہوتی تو کہتے ہیں باری تعالیٰ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں۔ یعنی یہ کتنا لطیف اور نازک تعلق ہے۔ وَإِيمَانًا، اور میں ساتھ جسم کی بھی اور ایمان دونوں کی صحت مانگتا ہوں، صرف جسم کی صحت نہیں مانگتا، ایمان کی صحت بھی مانگتا ہوں، اور ساتھ میں تجھ سے احسن الخلق، اچھا اخلاق مانگتا ہوں۔ تین چیزیں اکثر یہ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے جسم کی صحت، ایمان کی صحت اور اچھا اخلاق مانگتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ دعاؤں کا کیا حال تھا، اور کس نوعیت کی دعائیں تھیں۔ پھر ایک دعا میں فرمایا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے صبر والا بنا دے،
انسان ہے نا، کسی معاملے میں جب دیکھتا ہے کہ میرے بندھن ٹوٹ رہے ہیں، ضبط ٹوٹ رہا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے حضور پہنچ جائے کہ مولا مجھے صبر دے اس فورے معاملے میں. پھر فرماتے ہیں شکر بھی کرنے کی توفیق دے. آگے ایک بڑا ہی عجیب جملہ ہے. یہ جملہ جب میں نے پڑھا تھا تو میں تو لرز گیا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے. چونکہ جب آپ اپنی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ نفسیات جنم لیتی ہیں کہ جو پھر درست نفسیات نہیں ہوتی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ کسی انبیاء میں سے کسی ایک کی ابلیس سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ تم جو بندہ مومن پر آخری وار کرتے ہو، الٹیمیٹ وار، سب سے خطرناک، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا چھوٹے موٹے وار تو بہت سارے ہیں، لیکن جو کامل لوگوں پر میں وار کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ ہن تسی کامل ہو گئے ہو، تسی اپنے آپ کو چھوڑو اور تسی لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ. تو ان کی نظر میں ان کی اصلاح سے ہٹا کے لوگوں کی اصلاح پہ لگا دیتا. یہ بہت خطرناک ہیلا ہے، اور جو لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کو یہ بات بتا دیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بالکل بڑی خطرناک بات ہے. کوئی بھی انسان جب تک سانس چل رہا ہے، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. اور اپنی کمیوں پر نگاہ رکھیے تاکہ آپ کو دوسروں کی کمیاں نظر نہ آئیں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے بیٹے کو جگایا، پڑھ لی تہجد. بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں. شیخ صاحب نے سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں کہ تیری یہ 2 نفل تہجد کے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تو ایک امکانی بات ہے، ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، مگر یہ جو تو نے جملہ کہہ دیا یہ یقینی طور پہ تیرے اعمال میں لکھا گیا کہ تو نے کتنوں سے متعلق بدگمانی کری. شیخ صاحب رونے لگے. فرماتے ہیں کاش میں تجھے تہجد کے لیے نہ جگاتا تاکہ تو ان 2 جملوں سے محفوظ رہ سکتا. اس طریقے سے اپنی اپروچ کو بدلیے. اگر آپ نے اسلام کا فہم لینا ہے، یہ ہے اسلام کا فہم. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، وہ آپ کا ذاتی عمل ہے، اللہ کے ہاں جواب دیں. بطور مسلمان آپ نے معاشرے میں کیا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، وہ یہ والا انسان چاہے. اگر آپ معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو آپ اچھے کیا، آپ اسلام کی روح سے بھی نہ واقف ہیں. حضور سے کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. ہماری ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ نہیں. یہ ہے کرنے کے کام، یہ ہے انسان کا میدان عمل. میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں آؤں اور آپ کو چند فضائل کی باتیں سنا کے چلا جاؤں، تو کچھ ایسا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ جن کو مد نظر رکھ کے ہمیں کچھ کرنے کا مارجن سامنے آئے. اب یہ مارجن نکل آیا ہے، پورا میدان جو ہے ہمارا کام کرنے کا وہ ہمارے سامنے ہے. اب ہماری اپنی ہمت ہے کہ ہم اس ٹریک پر چل کے جو محبت کہ نبوت کا دعویٰ ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں کتنے کا بناتے ہیں. یہ اب ہمارا اصل میدان ہے، یہی ہمارا اصل کرنے کا کام ہے، یہی اصل پیغام میلاد ہے. اسی کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے. اگر آپ کی زندگیوں میں ان کے پیغام کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان کی نظر میں آپ کی اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں. مثلا یہاں پر یونیورسٹی میں آپ کے HOD صاحب، آپ کہیں گے میں HOD صاحب کا فین ہوں، ان کی ٹیچنگ کا، وہ کیا پڑھاتے ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور عمل آپ کا سارا ایسا ہو کہ HOD صاحب کی پوری کریکٹر اسیسینیشن اور ان کے پورے کیے ہوئے پر پانی پھیرنے والا، تو بتائیں آپ کے بات کا کوئی یقین کرے گا؟ تو وہ عشاق رسول جن کی زندگی پوری بغاوت، تعلیمات قرآن و سنت کی بغاوت میں گزر رہی ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے. قول اور فعل کا تضاد قبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کو پہلا جو پہچانا گیا وہ صادق اور امین کی حیثیت تھی. اور صادق وہ ہوتا ہے جس کی بات سچی ہو، اور امین وہ ہوتا ہے جس کے عمل میں کوئی خیانت کا پہلو نہ ہو. یہی اصل بنیاد بنے تھے 2 لفظ جہاں پر اسلام کا پورا مقدمہ کھڑا ہوا تھا.